رب جب حکم دیتا ہے نا کسی شے کا، کسی کافر کے کافر ہونے کا، اور اگر باری تعالیٰ جل وعلا نے کسی کی تعریف کرنی ہے، کسی کے لیے رضا کا اعلان فرمانا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ 2-4 سانسیں رب کے پیش نظر ہیں، نہ، باری تعالیٰ جل وعلا کی پیش نظر اس کی آخری سانس بھی ہے۔ اگر آخری سانس تک بھی کہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان رضا کے قابل نہ ہوتے، رب کبھی رضا کا اعلان فرماتا ہی نہ، ہوتا ہی نہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی عمل ان کا ایسا رہ جاتا کہ جس کی وجہ سے یہ رضا کا اعلان ختم ہونا ہے، تو باری تعالیٰ جل وعلا یہ اعلان فرماتا ہی نہ۔ مطلب یہ ہے، رب فرما رہا ہے جب ہم رضا کا اعلان کر رہے ہیں تو سمجھ جانا ان کی آخری سانس بھی ہمارے لیے ایسے ہے کہ ہماری رضا ان کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے۔ ایسے ہی جنت کا وعدہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب مانا یہ تو نہیں بھائی اگر یہ ہے تو جنت ساتھ رہے گی، وگرنہ جنت ساتھ نہیں رہنی، یہ علم الہی پر اعتراض ہے۔ اچھا بالفرض اگر ہم مان لیں کہ رضا الہی وقتی طور پر تھی، ایک تیسرا استعارہ بھی لیجئے، اگر یہی مانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ شروع میں تو رضا کے قابل تھے بعد میں نہیں رہے، تو یہ پہلے بات بتائیے آپ کو کرنی چاہیے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی چاہیے؟ بھئی قرآن عزیز حضور پر نازل ہوا نا، اگر یہ رضا وقتی تھی، ائمہ کرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، جو آیات نازل فرمائی، ہر آیت کے تحت اس کی 60 ہزار تفسیریں ہیں۔ ایک آیت کے تحت کتنی تفسیریں؟ 60,000۔ اچھا، اور رب العالمین جل وعلا خود اعلان فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف نازل ہو رہا ہو آپ سماعت فرمائیے، آپ سماعت فرمائیے۔ جب آپ سماعت کر لیں، ہمارا نمائندہ پڑھ چکے آپ پر، ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر یہ حضور ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اس کی تفسیر سمجھانا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ایک مقام اور سن لیجئے، الرحمن، رحمان وہ ذات ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو تخلیق فرمایا، پھر اس انسان کو اس قرآن کا بیان سمجھایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس قرآن کا بیان اس انسان کو سمجھایا۔ یہ جو الانسان ہے نا جس کی تخلیق رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، مراد اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ذرا آسان لفظوں میں، کلام ہو قرآن عزیز جیسا، اور سامنے جو اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم حاصل کرنے والی ذات ہے، وہ ذات ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے جی، اور پڑھانے والا استاذ جو ہے وہ رب العالمین جل وعلا ہو، تو صرف اتنا بتائیے نقص کہاں رہ جائے گا؟ ہے جی، ثم ان علینا بیان، رب فرماتا ہے اس کی تفسیر ہمارے ذمہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز جب رضا کا اعلان اللہ نے صحابہ کے لئے کیا، اگر اس میں کسی قسم کا کوئی نقص ہوتا اور حضور کے اصحاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی مقام پر جا کر رضا کے خلاف کوئی کام ہونا ہوتا، تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تفسیر سمجھائی ہے، کیا حضور کا ذمہ نہیں تھا حضور وہ بیان فرماتے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا آپ اس پر ایک جملہ اور لیجیے، میں کہتا ہوں ایسا نہیں کہ حضور نے بیان فرمایا نہیں، حضور نے بیان فرمایا بھی ہے، اور جس کے بارے میں پتہ تھا یہ رضا والوں کے ساتھ ضرور آیا ہے لیکن رضا کا مستحق نہیں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا ہے، آپ نے نہیں بڑا ہم بیان کرتے ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت کے نیچے ہماری بیعت کرنے والے ہیں نا، بیعت کرنے والے، فرمایا یہ بیعت رضوان والے سارے جنتی ہیں سوائے ایک کے۔ رضا والوں میں اگر کوئی ایسا آیا ہے جو رضا کا مستحق نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا، فرمایا سارے جنتی ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون تھا؟ فرمایا یہ 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک منافق بھی آیا تھا جس کا نام تھا ذوالخویصرہ تمیمی، اور اس کی منافقت اگرچہ عرصہ دراز بعد جا کے ظاہر ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھوں میں ہاتھ لے رہے ہیں نا، تے اے بیعت کوئی او علی نہیں جڑے آج دے پیر لیندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ دیا جائے یا حضور کے سامنے کو بندہ آ جائے نا، اللہ نے نگاہ ایسی عطا فرمائی ہے جیسے سکیننگ مشین ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سکیننگ مشین ہوتی جس میں آپ نے کبھی فوٹو کاپی والی مشین دیکھی ہے، وہ آپ پیپر رکھتے ہیں نا تو ایک لائٹ اس کو پھرتی ہے،
وہ اول سے لے کے آخر تک اگر اوپر والے پیپر میں ایک نقطہ بھی ہو نا تو وہ نیچے آ جانا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ نیچے آ جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ آ جائے نا اور سرکار کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے تو حضور نگاہ ڈالے نا جس وقت تو رب العالمین جل وعلا لوح محفوظ کی بھی اس کی تقدیر حضور کے سامنے فرما دیتا ہے. سرکار کی شان ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے پورے 1400 اصحاب میں سے اہل بیعت رضوان میں سے ایک بندے کے بارے میں فرمایا. مطلب یہ تھا کہ اگر ایک کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کوئی رکاوٹ تھی حضور بیان فرماتے. ذوالخویسرہ کے بارے میں حضور نے بیان فرما دیا. اور باقیوں میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہوتا جو اس رضا کا مستحق نہیں تو حضور کیوں نہ بیان فرماتے. حضور کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اگوان دن کے بھئی جان کا خطرہ تھا حضور کو. حضور کو جان کا خطرہ تھا. میں کہتا ہوں جان کا خطرہ بھی حضور کو نہیں تھا، اس لیے کہ رب نے وعدہ کر لیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کی حفاظت لوگوں سے خود فرمائے گا. قرآن عزیز سارا گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے پہلے رضا کے مستحق تھے بعد میں نہیں رہے، مطلب یہ کہ علم الہی پر اعتراض. اچھا ایک مسئلہ اور سنیے بھائی. جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کی طرف فرمائی قرآن عزیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور کے اصحاب کی تعریف فرمائی. محمد الرسول اللہ قرآن عزیز سورہ الفتح. جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب تعریف ان کی جو ساتھ والے فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ سختی کرنے والے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا ان کی پیشانی پر، تو انہیں رکوع کرتا ہوا دیکھے گا، انہیں سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا. ان کے رکوع سجدے اس لیے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بس یہ رب کی رضا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے محبوب کی تعریف اور محبوب کے اصحاب کی تعریف. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تعریف ہم اب کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تعریفوں کے باب تو ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی باندھ دیے ہیں. اور یہ کون ہے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں والذین معہ، جس کے بارے میں فرمانا اور وہ جو ساتھ ہے، فرمایا یہ ساتھ والا صدیق اکبر ہے. اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، کفار پہ سختی کرنے والے. رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، عثمان غنی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ فضل الہی تلاش کرنے والا، رکوع کرنے والا، بڑے سجدے کرنے والا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. رب فرماتا ہے تعریفوں کے باب تو ہم نے تورات انجیل میں بھی ان کے بیان کر دیے ہیں. قرآن تو اپنی جگہ رہا، فرمایا تورات انجیل میں بھی ان کی تعریفیں کی ہیں، لیکن بات یہ ہے یہ تو تعریف کی قرآن نے. مولوی آندہ یہ تعریف کے قابل نہیں رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا بڑے چھوٹے لفظوں میں، یعنی مختصر لفظوں میں، کہ جناب والا جو تعریف اللہ نے اپنے حبیب کی طرف کی اور جو وہی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو سرکار کے اصحاب کی تعریف آئی ہے. میں نے آیت پڑھ دی. اگر اور بھی وقت ہوتا تو میں کئی مقامات اس کے دہراتا پڑھتا قرآن شریف کے آپ کے سامنے، لیکن عرض ہے جو تعریف جو وہی اللہ نے سرکار کی طرف کی اس میں تو ہم سرکار کے اصحاب کی تعریف پاتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، ذرا سوچ کے بتانا، عقل اگر قائم ہے، میں نے کہا تھا توجہ ہے تو عقل اور توجہ کے ساتھ یہ جملہ بتائیے گا. اگر کوئی بندہ حضور کے پر نازل ہونے والی وحی سرکار کے اصحاب کی تعریف کے مقابلے میں اگر کہتا ہے کہ ہم مذمت ثابت کرتے ہیں تو در بردہ بتائیے وحی کا دعویٰ نہیں کر رہا. توجہ ہے؟ وحی کے مقابلے میں بات کرنے والا در پردہ اپنے لیے وحی کا دعوے دار نہیں. بھئی جو سرکار کی طرف وحی آئی اس میں تو تعریف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مذمت میں ثابت کروں گا. تو پوچھنا یہ ہے تیرے ول وحی لان دیا ہے. بھئی اگر وحی کا دعوے دار ہے یا اس وحی کا انکار ہے تو دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے خارجہ مسلمان ہی نہیں رہا. گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ عقلی اعتبار سے.